اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورۃ الانعام کی 65ویں آیت ہے. اس کی تشریح اس سے پہلے آ چکی ہے. آج کچھ اور باتیں اس سلسلے میں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں سے هو القادر وہ پروردگار قدرت رکھتا ہے. کس چیز کی قدرت رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے. علی ان یبعث علیکم یہ کہ لوگوں تم پر بھیجے وہ عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے. یہ لوگوں کو اطلاع کر دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے قادر ہیں کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتے ہیں. او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم کو عذاب کر دے. او یلبسکم شیعا یا یہ کہ تم کو مختلف فرقے کر کے آپس میں لڑا بڑا دے. ویذیق بعضکم بأس بعض اور چکھائے تم میں سے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ. انظر کیف نصرف الآیات غور فرمائیے دیکھ لیجئے کیسے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ بات سمجھیں. کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کی آپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ آئے تو کس شکل میں؟ ان کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بھی عذاب کر سکتے ہیں نازل، زمین سے بھی عذاب آ سکتا ہے، اور تم لوگوں کو آپس میں ٹکرا کے بھی یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. آسمان سے کس طرح عذاب آئے؟ جیسے پچھلی امتوں پر آیا. پتھر برسے، طوفانی ہوائیں چلیں جس کی وجہ سے قوم کے قوم برباد ہو گئے، تہوبالا کر کے رکھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کا. اسی طرح سے زمین سے بونچال آ گئے، آتش فشان پہاڑ پھٹ گئے، سیلاب آ گیا. بہرحال آسمانی عذاب، زمینی عذاب، یہ دو عذاب دو قسم کے. تیسرا عذاب کہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، پارٹیاں بن جائیں گی، پھر وہ ایک دوسرے کے برسر پیکار رہیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، قتل کریں گے، خون ریزی ہوگی، کھیتوں کو نقصان پہنچائیں گے، جلائیں گے، حملہ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، گھروں کو جلائیں گے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کریں گے. یہ اس طرح کا تیسرا عذاب ہے. دو عذابوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. یا اللہ میری امت کے اوپر آسمان سے عذاب نہ آئے، ساری امت ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے. تو یہ دعا قبول ہو گئی. ہم آپ کی امت کو آسمانی عذاب سے تباہ نہیں کریں گے. جزوی طور تو کہیں آ سکتا ہے کہ بھائی فلان جگہ یہ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آدھا فیصد بھی نہیں، کہیں ایک آدھ وقت ایسا ہوتا ہے کہیں. یا اسی طرح سے آپ نے دعا مانگی یا اللہ زمینی عذاب سے میری امت ہلاک نہ ہو جائے، تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ زمینی عذاب سے بھی آپ کی امت کو ہلاک نہیں کریں گے. کہیں واقعات ہوتے ہیں، کہیں 10 برس کے بعد، کہیں 20 برس کے بعد، کہیں دنیا میں کہیں سال بھر کے بعد کہیں بھونچال آ جاتا ہے، ایک کوئی بستی جو ہے وہ تہوبالا ہو جاتی ہے، لیکن باقی امت تو موجود ہے. یہ دو دعائیں. تو تیسری دعا کے بارے میں بھی آپ نے یہ دعا مانگی تھی تیسرے عذاب کے بارے میں. یا اللہ میری امت میں ایسا نہ ہونا چاہیے کہ میری امت آپس میں لڑے،
एक दूसरे को मारने लगे, तो ऐसा ना होना चाहिए। तो 2 दुआएं तो कबूल हो गई, ये तीसरी दुआ कबूल नहीं हुई। ये आपने खुद फरमाया कि मैंने 3 दुआएं मांगी थी, तो उनमें 2 में तो कबूल हो गई, लेकिन तीसरी दुआ के बारे में मुझे मना किया गया। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि ये जो आपस में पार्टियां हो जाएं और लोग एक दूसरे को मारें, ये क्या मुराद है? यहाँ तो सारे लोग मुराद हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि कुफार मुसलमानों से लड़ेंगे, उनके मकानों को जलाएंगे और लड़ाइयाँ होंगी, खूनरेजियाँ होंगी। एक तो ये, दूसरा है कि ये उम्मत आपस में भी लड़ेगी, ये भी, वो भी इसका मफहूम है। और ये भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर बमबारी करेगा, हालांकि वो भी मुसलमान होगी, ये भी मुसलमान है। तो एक शहर वाले दूसरे शहर वालों की नाकाबंदी करेंगे और क्या क्या करेंगे, एक कबीला दूसरे कबीले वालों पर हमला कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये भी तो अजाब है। किसी का मकान जला गया तो ये अजाब नहीं है? किसी के बच्चे मार दिए गए, ये अजाब नहीं है क्या? तो कोई ज़ख्मी हो गया, और ये तो सीधे अजाब है। इसलिए फरमाया कि ये 3 किस्म के अजाब है। तो अब सवाल है कि ये पार्टी हो जाना और नज़रियात अलग अलग हो जाना, उसकी बुनियाद पर फिर लड़ना और झगड़ना, ये तो गोया अजाब है। ये तो गोया ये इख्तिलाफ अजाब है। ये घर में भी अगर हो जाएगा, बाप और बेटों के दरमियान, तो अजाबी की शक्ल है। तो बहरहाल ये तो है, लोग लड़ रहे हैं, इसमें वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक गलत फहमी जो अवाम को हो रही है इस आयत के समझने में, और इसी तरह से दूसरे इख्तिलाफात का जहाँ तज़किरा आता है, लोग इस इख्तिलाफ को और फ़ौरन उठा के लाते हैं अइम्मा अरबा के ऊपर। किसके ऊपर? कहते हैं देखिए, ये तो इस्लाम में जमातें बन गई हैं और पार्टियां बन गई हैं, तो ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का। इसलिए वो लोग अइम्मा अरबा के आपस में जो इज्तिहादी मसाइल में नज़रियात अलग हैं, उसको भी अजाब समझते हैं। हालांकि उसके बारे में आपने साफ फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत के फ़ुक़हा के दरमियान में अगर इख्तिलाफ हो जाएगा, वो इख्तिलाफ उम्मत के लिए रहमत है, वो ज़हमत नहीं है, वो अजाब नहीं है, वो रहमत है, वो वुसअत है। लेकिन आवाम तो फिर भी नहीं समझेंगे। इसलिए इसके बारे में चंद चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। क्या कि इस तरह का इख्तिलाफ क्या बाद में हुआ? 100 साल के बाद, 200 साल के बाद नहीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उस वक़्त भी सहाबा किराम के दरमियान में इस तरह के वाक़यात पेश आए कि सहाबा किराम की 2 जमातें हो गई। एक ने कुछ समझा और दूसरी जमात ने कुछ समझा। उसके बाद चूंकि फैसला करने वाले मौजूद थे कि क्या करना चाहिए, तो दोनों जमातें आकर अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने, इन्होंने भी अपना इज्तिहाद बयान किया, इन्होंने भी अपना इज्तिहाद बयान किया। आपने न इन पर इज़हार नाराज़गी फरमाई, न इन पर इज़हार नाराज़गी फरमाई। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, तो उसमें से कुछ वाक़यात मैं अर्ज़ कर लेता हूँ। ये पहला वाक़या है, ये किताबुल मगाज़ी में है, बुखारी शरीफ जल्द दऊम में, और ये वाक़या नकल करने वाले हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। फरमाते हैं कि यौमुल अहज़ाब के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। यौमुल अहज़ाब ग़ज़वे खंदक, उसका एक नाम है ग़ज़वे खंदक, चूँकि उस जंग में मदीना तैयबा के एक तरफ में खंदकें खोदी गई ताकि हमला आवर वहाँ से अंदर दाखिल न हो सके। इसका दूसरा नाम है यौमुल अहज़ाब, और कुरान पाक में इसको यौमुल अहज़ाब ही फरमाया। तो अहज़ाब किसे कहते हैं? अहज़ाब ये हिज़्ब की जमा है। हिज़्बुन माने जमात, जैसे हिज़्बुल्लाह अल्लाह की जमात। तो अहज़ाब चूँकि उस वक़्त मुख्तलिफ़ कबाइल मिलकर मुख्तलिफ़ जमातें जमा हो गई थी मदीना तैयबा के ऊपर हमला करने के लिए, इसको यौमुल अहज़ाब भी फरमाते हैं। बहरहाल यौमुल अहज़ाब की तारीख़ तो मुझे दोहरानी नहीं है, सिर्फ इतना इशारा काफ़ी है कि महीना भर तक उन्होंने मदीना तैयबा के खंदक के उस पार वो वहाँ डेरा लगाया था। कुफार ने मुआसरा किया था कि किसी तरह से हम अंदर दाखिल हो जाएं और इनको बाहर ना आने दें। जो भी हुआ, तो फिर तूफ़ानी हवाएं आई और वो नाकाम होकर वापस गए। उनके जानवर भी भाग गए और वो सारे साथी लोग भाग गए, उनका खर्चा भी ख़त्म हो गया था। कुरान पाक ने फरमाया वो नाकाम और नामुराद होकर वापस गए।
اور اسی زمانے میں بنو قریظہ جو ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی باہر سے ہم پر حملہ کرے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ پر کوئی حملہ کرے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بچائیں گے مدینہ طیبہ کو. اس پر تو معاہدہ ہو چکا تھا. لیکن غزوہ احزاب میں انہوں نے غداری کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا اور کفار سے کہا کہ تم حملہ کر لو مسلمانوں کے اوپر اور ہم ان کی عورتوں پر اور ان کے بچوں پر حملہ کر لیں گے. اب اس کے بعد جب وہ ناکام ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے پر تشریف لائے. ابھی ہتھیار تو اتارے تھے، جو ہتھیار بندھے ہوئے تھے. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سلام کلام کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتارے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے تو ابھی اتارے نہیں، میں نے تو ابھی ہتھیار بندھے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ بنو قریظہ جانا ہے. کہاں؟ ان کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے بدہدی کی، غداری کی اور کفار کا ساتھ دیا اور جنگ کے موقع پر. اور اس کا نقشہ ایسا عجیب و غریب کھینچا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ایسی پریشانی کسی جنگ میں نہیں ہوئی ہے جیسی پریشانی صحابہ کو غزوہ خندق میں ہوئی. حتی اذا بلغت الحلوق الحناجر، یہ فرمایا قلوب الحناجر، یہاں تک کہ یہ محاورہ ہے کہ کلیجے منہ کا آ گئے، ایسی پریشانی. بہرحال آپ نے اس کو موقع فرمایا صحابہ کو جاؤ بنو قریظہ پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ فرمایا کیا؟ لا یصلین احد العصر الا فی بنو قریظہ، تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر پڑھے تو بنو قریظہ میں. کہاں؟ جاؤ بنو قریظہ میں نماز پڑھ لو. بہرحال یہ حکم ہے، حکم صاف ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر کہاں پڑھے؟ بنو قریظہ میں. فادرک بعضهم العصر، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب بہرحال قافلے تو جا رہے ہیں، کچھ تو وہاں پہنچے کچھ تو راستے میں ہیں. تو راستے میں ایک قافلہ تھا، ابھی وہ جا ہی رہے تھے، عصر کا وقت ہو گیا اور کچھ تاخیر بھی نہیں لگی، یعنی عصر کا وقت ہو گیا. تو فقال بعضهم، تو ان میں سے ایک جماعت نے کہا لا نصلی حتی ناتینا، ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے جب تک ہم بنو قریظہ نہ پہنچے. وقال بعضهم بل نصلی، ایک جماعت نے کہا نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے. کہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنو قریظہ؟ آپ نے خود فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز نماز نہ پڑھے مگر کہاں پڑھے؟ بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھ لے. یہ تو صاحب حکم ہے، تو بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا ہے، چاہے قضا ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے. وقال بعضهم بل نصلی، ایک جماعت نے کہا نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے. کیوں؟ لم یرد منا ذلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کیا کہ نماز قضا کر لو. حضور پر مقصود تو یہ تھا کہ جلدی جاؤ. کیا؟ یہ تو محاورہ ہے. کوئی کسی آدمی سے کہتا ہے کہ میں ایسا کر لو، جلدی کر لو، ظہر کی نماز پلوامہ میں پڑھ لینا، تو ہو سکتا ہے اس کو دیر ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے، کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مغرب میں پہنچے پلوامہ یا سری نگر پہنچے تو نماز ہی نہ پڑھے؟ تو صحابہ کرام نے فوراً سوچا اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنا ہے. کیا؟ بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی پہنچ جاؤ، عصر کی نماز وہاں پڑھ لو، یعنی مقصود تھا جلدی بتانا. اب اس زمانے میں تو اتنا نہیں تھا 4 بجے پہنچنا، 4:30 بجے، تو بس اس وقت تو یہی کہتے تھے بھائی ظہر کے وقت میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عصر کے وقت وہاں ملیں گے، بھائی مغرب کے بعد نکلیں گے. عام طور سے پرانے زمانے میں نمازوں کے اوقات بتاتے تھے. کیا؟ حدیثوں میں صرف بالکل آتا ہے 4 بجے یا 5 بجے، کہیں تذکرہ نہیں. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جمعہ کے بعد، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عصر سے پہلے، عصر سے تو بس عصر، ظہر، مغرب، فجر، تو یہ اوقات جو ہے وہ باندھے تھے لوگوں نے. اب بھی عرف عام میں گھڑیاں ہونے کے باوجود بھی اب بھی عرف عام میں ایسا ہی ہوتا ہے، ظہر کے وقت ملاقات کریں گے. کیا؟ خاص طور سے تبلیغی تو بس یہی، بھائی مغرب کے بعد ملنا، کیا عشاء کے بعد ملاقات ہوگی. بات سمجھا گئی؟ عشاء سے پہلے کتابی تعلیم ہوگی. تو صحابہ کرام نے فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے ہم کو جلدی پہنچنا تھا لیکن دیر ہو گئی. کیا؟ اب جب دیر ہو گئی تو ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے نماز پڑھ لی انہوں نے. بل نصلی، ہم نماز پڑھ لیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو تم نماز قضا کر لینا، اور دلائل دے دیے کہ نماز تو فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی کتابا موقوتا،
اور عصر کی بھی روایت سنائی کہ الذی یفوت العصر فکانما وتر مالہ اجمعین، جس کی عصر کی نماز چلی گئی اس کے گویا کہ مال اور جائیداد سب برباد ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اور دوسری جماعت نے نماز نہیں پڑھ لی، بالکل نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اس حدیث پاک کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کو نظروں میں رکھ کے نماز قضا کی۔ قضا کا مطلب نماز پڑھی ہی نہیں، وہاں جا کے نماز پڑھ لی اور انہوں نے یہاں پڑھ لی۔ آپ مجھے بتائیے ان دو جماعتوں میں گناہ گار کون ہوا؟ اگر ظاہری الفاظ سامنے رکھ لیں گے جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، پھر تو وہ جماعت گناہ گار ہو گئی جنہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی۔ اور اگر یہ نظروں میں رکھیں گے کہ نماز تو فرض ہے، بلا ضرورت کوئی عصر کی نماز چھوڑ دے، ترک کر لے، اس کے لیے تو وعید ہے۔ اب پھر تو یا تو ان پر وعید آئے گی یا تو ان پر وعید آئے گی، بات ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جماعتوں نے آ کے اپنا اپنا واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ کیا؟ اب اجتہاد میں ہوتا کیا ہے؟ اجتہاد میں یہ ہوتا ہے کہ المجتہد اذا اجتہد، مجتہد اجتہاد کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، دماغ لڑائے گا، احادیث اور قرآن پاک کو سامنے رکھ لے گا، پھر ایک راستہ وہ اختیار کر لے گا۔ فرمایا اگر اجتہاد کے بعد ایک فیصلہ اس نے کر لیا، اگر وہ فیصلہ درست ہوا، کیا ہوا؟ فلہ اجران، اس کو ڈبل مزدوری ملے گی۔ کیا ملے گی؟ وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر اپنی اجتہاد میں وہ خطا کر گیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فلہ اجر واحد، فلہ اجر، اس کو ایک مزدوری ملے گی، ثواب ملے گا، گناہ نہ اس کو نہ اس کو۔ اب جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ معاملہ آ گیا، بتاؤ اب معاملہ حل ہونا چاہیے نا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس جماعت نے تو میرے ظاہری قول کو پکڑ کے اس پر عمل کر لیا، راستے میں نماز نہیں پڑھ لی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی راستے میں وہ نماز نہ پڑھے عصر کی، مگر کہاں جا کر بنو قریظہ۔ اور یہ حضرات تو اس سے یہ سمجھیں گی جلدی جانا ہے۔ کیا؟ آپ خاموش رہے۔ فرماتے ہیں فلم یعنف واحد منہم، آپ نہ ان پر ناراض ہوئے نہ ان پر ناراض ہوئے، کچھ نہیں، ناراض کسی پر نہیں ہوئی۔ گویا کہ آپ خاموش رہے، یوں کہ آپ نے بھی ٹھیک کیا، آپ نے بھی ٹھیک کیا، آپ کی نیت بھی میری ہی تابع داری تھی، آپ لوگوں کی نیت بھی میری ہی تابع داری تھی۔ اب مجھے بتائیے جب ان دو جماعتوں میں ایک جماعت بھی گناہ گار نہیں ہوئی ہے کہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہی واقعہ، اسی طرح کا واقعہ بعد میں پیش آئے اور دو اماموں کے درمیان میں یہ آئے، اور یہ امام بھی صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے نظم کا عاشق، سنتوں پر مر مٹنے والا، یہ بھی ایسا ہی جاہل نہ یہ امام یہ بھی، اگر ان دو حضرات کے درمیان میں اختلاف رائے ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں صحیح کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ دونوں صحیح ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ منشا کیا تھا یہاں پر؟ منشا کیا تھا؟ محدثین تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو منشا تھا جلدی جانا۔ کیا منشا تھا؟ کہ جلدی جاؤ اور بالکل تاخیر مت کرو، اور جنہوں نے وہ منشا سمجھ لیا تو دگنی مزدوری ان کو ملے گی، کہ حکم بھی وہاں ہوا پورا، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ان تمام روایتوں پر عمل ہوا، اور آپ بھی وہاں پہنچے۔ تو یہ لوگ بھی پہنچے تو سارے، ظاہر سی بات ہے 5 منٹ کا ہی تو وقت آپس میں تو وہ تھا، اور وہ تک تو انتظار کرتے رہے، وہ جماعت آگے نہیں گئی، وہ ان کا انتظار کرتی رہی، جلدی کرو نماز پڑھو چلو۔ تو یہ ہے، یہ اجتہاد ہے۔ کیا ہے؟ تو ایسا واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تو بعد میں بھی تو آ سکتا ہے نا۔ سوال یہ کہ کیوں واقعہ پیش آیا؟ اس لیے کہ صراحت نہیں تھی۔ کیا؟ اگر آپ خود صراحت فرماتے کہ چاہے دیر ہو جائے، سویر ہو جائے، مغرب ہو جائے، تب بھی نماز پڑھ لینا بنو قریظہ میں، تب تو یہ اختلاف نہ ہوتا، تب تو اختلاف۔ تو بہرحال یہ ہے ایک روایت، اس کا میں نے حوالہ دے دیا، کتاب المغازی میں ہے، بخاری شریف میں۔ دوسرا واقعہ سن لیجیے۔ حضرت عمار فرماتے ہیں جاء رجل الی
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئے، فقال انی اجنبت فلم اصب الماء، تو مسئلہ پوچھ رہا تھا، حضرت مجھے غسل کی حاجت ہوئی لیکن پانی نہیں تھا، یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا؟ حضرت تو ابھی خاموشی تھے، ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بول پڑے فوراً، انہوں نے کہا حضرت آپ کو یاد ہے واقعہ، جو واقعہ پیش آیا تھا آپ کو اور مجھ کو جب ہم سفر میں تھے، یاد ہے وہ واقعہ؟ اما تذکرو انا کننا فی سفر انا وانت، میں اور آپ سفر میں تھے اور بھی قافلے والے تھے، فاما انت فلم تصلی، اور دونوں کو غسل کی حاجت پیش آ گئی تھی، حضرت آپ کو یاد ہے آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے نماز ہی کیوں؟ پانی ہی نہیں تھا، نماز نہیں پڑھی، تیمم کا حکم تو تھا، لیکن حضرت عمر فاروق سمجھے وہ تیمم تو وضو کے لیے ہے، ہم کو تو غسل کی ضرورت ہے، کس کی؟ وہ تو تیمم ہے وضو کے لیے، تو غسل کی ضرورت ہے، وَأَمَّا أَنَا، حضرت یاد ہے آپ کو میں نے کیا کیا تھا؟ فَتَمَعَّقْتُ، میں تو لوٹ پوٹ ہوا ریت میں، کس میں؟ یعنی میں نے سارے کپڑے نکالے اور دور گیا اور پورے بدن پر میں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، یہ تو حضرت نے یہ اجتہاد کیا، جب پانی نہیں ہے تو بغیر غسل کے ہم نماز پڑھ لیں گے تو کیسے پڑھیں گے نماز؟ اس لیے کہ غسل تو واجب ہو چکا ہے نا۔ اور حضرت عمار نے کیا، انہوں نے قیاس کیا تیمم کو وضو کے اوپر، کہ جب وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے، اور مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، اس لیے یہ ہے، تو انہوں نے پورے بدن پر کیا کر لیا؟ بس پورے بدن پر انہوں نے وہ مٹی اٹھا کے یوں کر لیا پورے بدن پر۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، واپس آ گئے، فرماتے ہیں فصلیت، میں نے نماز پڑھ لی، تو حضرت نے نماز نہیں پڑھی، حضرت عمر فاروق نے اور حضرت عمار نے نماز پڑھ لی، یہ واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میں واپس آیا، میں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، حضرت نے تو نماز پڑھی نہیں اور میں نے جو اس طرح کیا، فقال انما یکفیک ھذا، حضرت نے فرمایا کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پورے بدن پر آپ نے مٹی ملی یوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر آپ نے تیمم دکھایا، ایسے اس طرح سے تیمم کا طریقہ بتا، بس اتنا کافی تھا۔ گویا کہ آپ نے یہ فرمایا جو وضو کا تیمم ہے کیا ہے؟ وہی تیمم کس کا ہے؟ غسل کا، اس لیے وضو کے تیمم اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں۔ اب مجھے بتائیے، ان دو حضرات نے چونکہ معاملہ صریح حکم سامنے نہیں تھا، اپنے اپنے اجتہاد کے اعتبار سے، ایک نے نماز ہی نہیں پڑھی، دوسرے نے نماز پڑھی لیکن اس طریقے سے، آپ نہ اس پر ناراض ہوئے نہ اس پر ناراض ہوئے، البتہ ان کو فرمایا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ واقعہ ہے رواہ البخاری ولی مسلم، یہ صحیحین میں یہ واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی۔ تیسرا واقعہ سن لیجئے، اس سے زیادہ عجیب، کیا؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرج رجلان فی سفر، دو ساتھی سفر میں گئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، اور ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، دونوں نے تیمم کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی دونوں نے، بات ختم ہو گئی، فصلیا، نماز پڑھی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر دونوں نے وقت کے اندر اندر ہی آگے پانی دیکھا، سفر میں جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ وہاں پانی ہے، چاہے چشمہ تھا چاہے کنواں تھا، کچھ بھی، بہرحال پانی مل گیا۔ فعاد احدہم الصلاۃ بوضوء، آپس میں بات ہو گئی، اس نے کہا واہ واہ پانی آ گیا، پانی، شکر ہے اللہ کا، چلو وضو کر کے نماز دوہرا لیں گے، وضو کر کے نماز دوہرا۔ اب دونوں اجتہاد کر رہے ہیں کیونکہ صریح معاملہ سامنے نہیں ہے، تو ایک ساتھی نے کہا کیوں نماز کیوں دہرائیں گے؟ اس نے کہا پانی ہے، آپ آمد تو تیمم برخاست مشہور ہے کہ بھائی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور وقت بھی موجود ہے، وقت نماز کا ختم نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہا مجھے تو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد دوبارہ نماز پڑھ لی، وہ ساتھی انتظار کرتا رہا، تم اس پارٹ سے وہ پارٹ نہیں کیے، تو دوسرے ساتھی نے کہا میں تو ایک مرتبہ نماز پڑھ چکا ہوں، میں دوسری کیوں پڑھ لوں؟ یہ فرمایا ولم یعد الاخر، دوسرے نے نماز نہیں پڑھ لی۔ اب مجھے بتائیے، مسئلہ سامنے نہیں تھا، واضح نہیں تھا، ہے نا، ایک نے بھی اجتہاد کیا اور دوسرے نے بھی اجتہاد کیا، ایک نے یہ اجتہاد کیا کہ نماز تو فرض ہے، ایک مرتبہ ادا ہو گئی تو ہو گئی،
تو مجھے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی صریح حکم ان دونوں کے سامنے نہیں تھا۔ اگر صریح حکم ہوتا تو ظاہر سی بات ہے تو دونوں اسی پر عمل کر لیتے نا، یا تو دونوں نماز دہراتے یا تو دو میں سے ایک بھی نہیں دہراتا۔ دوسرے نے یہ خیال کر لیا کہ نماز تو میں نے پڑھ لی ہے تیمم سے، لیکن اصل حکم تو وضو کا ہے، اصل حکم تو یہ تو تیمم تب ہے جب فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب پانی نہ ملے۔ یہاں تو پانی ہے اور میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اور وقت بھی ہے، اس لیے انہوں نے وضو بنا کے دوبارہ نماز پڑھ لی۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہوتے تو مسئلہ حل نہ ہوتا، تو مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ فقہا بھی اپنے اپنے اعتبار سے یا تو اس کو ترجیح دیتے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، یا تو اس کو ترجیح دیتے کہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن حضرت تو موجود تھے، یہ دونوں شخص آئے۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذلک، دونوں نے واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ایسا کیا۔ اب مجھے بتائیے دونوں کے عمل میں تضاد ہے یا نہیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہوگا، اگر وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ دونوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ ایک نے کہا حضرت میں نے نماز نہیں لوٹائی، کہ کیوں؟ میں نے سوچا کہ نماز تو فرض ہے، ایک مرتبہ وہ تو ادا ہو چکی۔ فقال للذی لم یعد، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، کیا فرمایا؟ اصبت سنت ہے، اصبت آپ نے تو سنت پر عمل کیا۔ کس پر؟ سنت کا مطلب ہے آپ نے میرے طریقے پر عمل کیا، یعنی یہی حکم ہے، کیا ہے؟ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سوال ہے پھر دوسرے پر تو ناراض ہو جائیں گے۔ دوسرے سے فرمایا، تو پہلے سے فرمایا وہ اجزات کا صلاتک کا، تمہاری پہلی نماز ہے، کافی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے سے وقال للذی توضا، اور جس دوسرے صاحب نے وضو بھی کیا تھا وہ عاد اور نماز لوٹائی تھی، اسے فرمایا لک اجر مرتین، لک اجر، تمہیں دگنی مزدوری ملے گی، اجر دوبارہ ملے گا، دو مر۔ کیوں؟ پہلی نماز کا، پہلے تیمم کا آپ کو الگ اجر ملے گا، اور یہ جو تم نے پھر وضو بنا لیا اس کا اجر تمہیں الگ ملے گا۔ تو اس سے فرمایا تم صحیح نقطے پر پہنچ گئے، اصب تو سنت ہے، تو سنت والے کو بھی تو مل جاتا ہے، جب اجتہاد کرے گا اس کو بھی تو دگنی مزدوری ملے گی، تو اپنے اجتہاد سے۔ اور اس کو یہ نہیں فرمایا تم گناہگار ہو گئے، فرمایا کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اب مجھے بتائیے جب یہ واقعہ اس وقت پیش آیا صحابہ کے درمیان، کس کے؟ تو بعد میں بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے نہیں آ سکتے، خاص طور سے ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں قرآن پاک بھی خاموش ہے اور احادیث بھی خاموش ہے۔ یا اس طرح سے بعض مرتبہ دو دو روایتیں ہیں، ایک ہی باب میں دو روایتیں ہیں۔ وہ روایتیں میں نے پہلے سنائی تھی آپ کو، جس میں افطر الحاج والمحجوم، آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں جو پشنے لگوائے، تو جس کے پشنے لگوائے جائیں گے اس کو محجوم کہتے ہیں۔ یہ حاجم ہے، اپنے منہ میں بھرتا ہے، خون ادھر ڈالتا ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، معلوم ہے کہ دونوں کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اسی صفحے میں دوسری روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا جو ایک کام کرتا تھا، عجامت کا کام، اور اپنا خون اقدس وہاں سے نکلوایا۔ تو ظاہر سی بات ہے نہ حضرت کا وضو ٹوٹ گیا، یہ روزہ ٹوٹا، نہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب دونوں روایتیں سامنے آ گئی۔ اب فقہاء کرام جو ہیں ائمہ، وہ ایک روایت کو ترجیح دیں گے یا وہ مطلب بیان کریں گے، اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب تو جیسے صحابہ کرام نے خود اجتہاد کے بتایا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جانا ہے، راستے میں نماز چھوڑنا مقصد نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اگر اختلافات ائمہ کے درمیان میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تو نیت ان کی بھی درست، نیت ان کی بھی درست، اور اس میں امت کے لیے کیا ہے؟ وسعت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور بھی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا اور غزوہ تھا، غزوہ ذات السلاسل، ذات یہ جنگ کا نام ہے۔ فرماتے مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تو میں نے سوچا میں غسل کر لوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، بلکہ لکھا ہے فاہلک، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا کیا؟ تو میں نے تیمم کر لیا، فتیممت ثم صلیت باصحابی، پھر اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ صحابہ کرام نے بتا دینے کا یہ کیا کیا آپ نے غسل کیوں نہیں کیا؟ پانی تو موجود تھا۔ تیمم تو اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی موجود نہ ہو، پانی تو موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا موجود تو ہے لیکن میں تو مر جاؤں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب انہوں نے اجتہاد کیا پانی موجود ہے تو تیمم کا حصہ، اس نے کہا پانی موجود تو ہے لیکن ٹھنڈی ہے،
چونکہ سری حکم نہیں تھا. بہرحال فرماتے ہیں فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ